اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی اور اسی آیت کریمہ سے ختم نبوت کو بیان کیا تھا، اور استدلال تھا ختم نبوت پر اس آیت کریمہ کا۔ یہ آج دوسری آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پر نص قطعی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر بتایا ہے کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے اور آخری نبی ہیں۔ اگر 50 مستند تفاسیروں کو اٹھائیے، تمام تفاسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تابعین عظام رحمہ اللہ کے دور سے لے کر آج تک جو لکھی گئی ہیں، ان میں ہر صدی کی تفسیریں شامل ہیں۔ ان تمام تفاسیروں میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی اور سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والا لکھا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت عقیدہ ختم نبوت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہوتے تو انہیں نبوت عطا کرنا پڑتی، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا مدعی کافر اور دارِ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے مدعی کو سچا ماننے والا، مسلمان سمجھنے والا اور اس کے لیے دل میں کسی قسم کی ہمدردی رکھنے والا بھی کافر اور دارِ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن ان کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ انہیں نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی ہے۔ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کی بیعت نہیں لیں گے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور امتی کی حیثیت سے کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں عقیدہ ختم نبوت صرف 2 آیات میں بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اگر غور و فکر کیا جائے
تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایمان اور عقیدے کے باب میں اتنی کثرت سے کوئی اور مضمون بیان نہیں ہوا جتنی کثرت سے عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ سینکڑوں قرآنی آیات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان خاتمیت کا بیان فرماتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں۔ بولیے آپ یہ نہیں کہ ایک یا دو آیات کریمہ جو ہیں وہی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، نہیں، بلکہ بے شمار آیات کریمہ ہیں جو ختم نبوت پر دلائل دیتی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر پھر بیان کروں گا، لیکن یہ دیکھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کی ختم نبوت پر نص قطعی آ گئی۔ اب کوئی مسلمان بھی حضور کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھے گا تو اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے گھر کی تعمیر کی۔ توجہ کے ساتھ حدیث سننا۔ اچھا بھائی، جب حدیث پڑھی جائے، پہلے قرآن پڑھا جائے یا حدیث پڑھی جائے، اس پہ توجہ نہ کی جائے نا، اپنی توجہ ادھر ادھر مبذول کی کرائی جائے تو یاد رکھنا وہ قرآن اور حدیث کی بے ادبی ہوتی ہے۔ بڑا بولے نا، چھوٹا آرام سے نہ سنے تو بڑے کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میری بات نہیں سن رہا۔ تو کلام جب اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے تو بندے کو باادب ہونا پڑتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میری مثال، حضور نے اپنی مثال دی، انبیاء کی مثال، کہ ایسے ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا، لیکن ایک گوشہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ۔ لیکن لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے اور کہنے لگے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، اگر یہ بھی رکھ دی جاتی تو اس مکان کو اور حسن مل جاتا۔ سارا مکان دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جب وہ اینٹ والی جگہ پہ آتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں، اس ایک اینٹ کی وجہ سے پورے گھر کا معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر اینٹ رکھ دیتے تو کتنی حسین ہوتی۔ تو سنیے، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَا اللَّئَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، بس میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب اینٹ رکھ دی گئی، گھر پورا مکمل ہو گیا، اب ضرورت ہی تو حضور فرماتے ہیں نبوت کا مکان مکمل ہو گیا، میں آخری اینٹ ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اس محل کے ارکان ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا، لیکن اس محل میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا اور قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب نبوت کے عالی شان محل میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں ضمناً، اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المناقب کے اندر۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما
ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے، سینہ ٹھر جائے گا۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت اور بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیاست تو صرف دنیا داروں کے لیے ہے، مولویوں کے لیے کیا کام ہے سیاست کا؟ یہ کون ذہن، اور یہ لوگ وہ لوگوں کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں نا تاکہ یہ علماء سیاست میں نہ آئیں، حالانکہ سیاست منصب ہے ہی علماء کا۔ سمجھ آ گئی؟ جن کو بسم اللہ اور کلمہ نہیں پڑھنا آتا، جس کو بھی دیکھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ نہیں، جس سیاسی آپ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ کی قسم میں غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پہلا کلمہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، معنی تبدیل، کلمہ صحیح نہیں پڑھنا آتا اور سیاست میں آ گئے ہیں۔ سیاست تو وہ کرے جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی جانتا ہے اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی جانتا ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی قیادت سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ تو سیاست بری نہیں ہے، برے لوگ آ گئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں وہ سیاست ہے ہی گندی شے، اس میں چنگے بندے آنے ہی نہیں چاہیے نا۔ سیاست گندی نہیں، سیاست پاک ہے، صاف ہے، گندے لوگوں نے اس کو گندا کر دیا ہے۔ اور کیا فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، حضور فرمایا جب ایک نبی وصال فرما جاتا ہے تو اللہ تعالی دوسرا نبی مبعوث فرما دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کی جو ہے ڈور سنبھالے، ان کو سیاست سمجھائے۔ فرمایا لیکن حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئیں گے وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثِرُونَ، فرمایا بلکہ خلفاء ہوں گے جو بکثرت ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں خلفاء ہوں گے جو بکثرت ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی فوت ہو جاتا اور قوم میں فساد رونما ہوتا تو اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج دیتا جو ان کی اصلاح کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی کی گئی تحریفات کی تصحیح کرتا۔ اب امت محمدیہ میں یہ خدمات خلفاء کے سپرد کر دی گئی۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ انبیاء بنی اسرائیل نئی شریعت لے کر نہیں آتے تھے بلکہ شریعت موسویہ کی اتباع کرتے تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ اسی قسم کے انبیاء کو مرزا قادیانی غیر تشریعی نبی کہتا ہے، اور حدیث پاک سے صاف ظاہر ہو گیا کہ امت محمدیہ میں غیر تشریعی انبیاء بھی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اس نے دعوی نبوت کر کے کفر کر دیا، لہذا وہ بھی کافر ہو گیا اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہو گئے۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، اور دونوں، ایک بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور دوسری حدیث احادیث الانبیاء بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی دل سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔